آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہم بات کریں گے، کچھ نئی خبریں ہمارے سامنے آئی اور خاص طور پر امریکہ نے کچھ باتیں بھی کی، اور پھر وہاں پر کچھ ایسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز بھی سامنے آئی جس میں پاکستان کی بھی بات شامل ہے اور طالبان کی بات بھی شامل ہے، بھارت کی بات بھی شامل ہے. تو یہ آخر چل کیا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے کافی دنوں کے بعد آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی، جو کہ آتھر ہیں، اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. سر، Thanks for having me. امریکہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے سامنے ودرول تھا کہ چلے گئے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحیح وقت نہیں تھا. اب جو ہے یہ ڈیولپمنٹ پہلے ہی ہوگی وقت سے، تو جب وقت سے پہلے ہو گئی تو بہت سے مسائل ہوں گے. اچھا، اب کیا ویسے ہی کوئی مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں اور جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی بھی بات کی گئی کہ پاکستان میں بھی خطرہ ہے، وارن کیا گیا کہ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، تو اس پہ امریکہ اب ایکشن لے گا. تو امریکہ کیا ایکشن لے گا؟ کیا افغانستان میں دوبارہ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیفینیٹلی افغانستان میں نہیں رہ سکتا تھا. 20 سال رہا. 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک میں رہنا اور وہاں پہ جنگ لڑنا 20 سال تک یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اٹ واز ٹائم فار یو ایس ٹو لیو، کیونکہ ایک دن امریکہ نے جانا تھا. افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. افغانستان میں جنگ جو ہے وہ پچھلے 45 سال سے جاری ہے. تو ایک ملک میں جہاں پر جنگ 45 سال سے ہو رہی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. انٹرنل وہاں پہ بہت زیادہ مسئلے ہیں، ایتھنک پرابلمس ہیں، ملٹری پرابلمس ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں وہاں پہ. اور خاص کر پھر جو نیبرز وہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایک نیبر انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، بلکہ سارے افغانستان کے جتنے بھی 7 نیبرز ہیں وہ سارے کے سارے افغانستان میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو ایک ایسے ملک کو اسٹیبلائز کرنا آسان کام نہیں ہے. امریکہ نے جانا تھا تو وہ چلے گئے. اب یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ وہ جہاں پر بھی ان کے نیشنل انٹرسٹ کو خطرہ ہو وہاں پہ وہ ایکشن لیتے ہیں. وہ چاہے آئیسس ہو. آئیسس کو امریکہ نے تقریباً جو ہے وہ ختم کر دیا ہے مڈل ایسٹ سے، کم از کم وہاں پہ تقریباً انہوں نے ختم کر دیا ہے. ان کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو مار دیا گیا ہے، اور ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. سیریا سے، جہاں عراق سے، ان سارے ممالک سے تقریباً آئیسس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. اب جب آپ ٹیررسٹ کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو ایک جگہ سے ڈسمینٹل کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے فیلڈ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ فیلڈ سٹیٹ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پر فیلڈ سٹیٹ ہیں اور وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں. افغانستان جو ہے اس وقت سب سے بڑا فیلڈ سٹیٹ ہے، اور وہاں پہ ابھی یہ ری گروپ ہو رہے ہیں. تو جہاں پر یہ ری گروپ ہوتے ہیں وہاں پر نہ صرف جو لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر یہ ہے کہ ویسٹ کے اگینسٹ جو ہے، ویسٹ کے انٹرسٹ اور ویسٹ کے اگینسٹ وہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ ہے کہ اپریل 2023 میں آئیسس جو ہے وہ انٹرنیشنل حملے شروع کر سکتے ہیں. تو اس کو پہلے سے ہی پرو ایکٹیولی روکنا یہ یو ایس کی پالیسی ہے، اور یو ایس اب اس پالیسی پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. کوئی خاص چینج نہیں ہے یو ایس پالیسی میں، یہ ایک کنٹینویشن ہے یو ایس پالیسی کی کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اب کس طرح کے ایکشن لیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اوور دا ہورائزن کیپیبلٹی جس کو کہتے ہیں، اور جس ابھی جو پرسوں یہاں پر نیڈ پرائس نے، جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے اوور دا ہورائزن کیپیبلٹیز ہیں جس کو وہ یوز کرتے ہیں. جیسے اگست میں انہوں نے یوز کیا تھا، اور ایمن الظواہری جو ہے اس کو مار دیا گیا تھا. تو اس طرح کے ان کے بہت پریسائز، وہ بہت پریسیجن ویپنس ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں، اور اس کو وہ یوز کریں گے. پہلے بھی انہوں نے یوز کیا ہے. ابھی اس میں جیسے ہی ٹیکنالوجی امپروو ہوتی ہے تو اس میں مزید پریسیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. کولیٹرل ڈیمیج تقریباً اس میں نہیں ہوتا ہے، آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے اوور دا ہورائزن کیپیبلٹیز یوز کریں گے، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ یوز کریں گے. اور جیسے نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مزید کوآپریٹ کریں گے، ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے.
جی ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کاروائیاں جو ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آتا، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اندر اتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر بھی وہاں پہ مارا گیا ہے، نکال نکال کے مارا گیا ہے. اور تو ہم نے تو سر اس کے بارے میں یہ کہا نا کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئے گی تو ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات اور حالات ہو جائیں گے. تو یہ تو الٹ نہیں ہو رہا سر کچھ، کیونکہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ کیونکہ انڈیا وہاں پہ تو بڑے خراب حالات ہیں، وہ نکل گیا تو ہمارے حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے. جب طالبان نے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کیا لاسٹ ایئر اگست میں، تو اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں ایک سیلیبریشن ہو رہی تھی کہ اب جو ہے سب کچھ مطلب پرفیکٹ ہو جائے گا، اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے، سارے مسائل کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا جائے. طالبان جو بھی ہیں وہ پھر بھی نیشنلسٹ ہیں، وہ پشتونس ہیں، لیکن وہ پھر بھی افغانستان ان کے لیے ایک اولین جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے. اب آپ نے بارڈر پہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو خاردار تاریں تھی، جو خاردار تاریں پاکستان نے جو لگائی تھی، وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک طالبان ممبر نے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان ممبر نہیں ہے لیکن وہ طالبان ممبر ہے، اس نے کس طرح سے ایک پاکستانی فوجی کو پوائنٹ بلینک جو ہے وہ شوٹ کر کے اس کو مار دیا. تو جو بھی ہیں طالبان وہ پھر بھی نیشنلسٹ ہیں، اور افغانستان کے لیے جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کیا اچھا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان آرمی کے لیے کون سی بات اچھی ہے یا پاکستان کے لیے کون سی بات اچھی ہے. تو جو ایک کیلکولس تھا اسلام آباد اور پنڈی میں، وہ کیلکولس جو ہے وہ ہم نے وارن کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ آپ پری میچور آپ کے سیلیبریشن سے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. اس وقت اتنی سیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا سچویشن نکلتی ہے. اور وہی ہوا کہ جو جتنے بھی یہاں پر آرگنائزیشن سے، وہ سارے اس جو ٹیک اوور ہے اس سے انہوں نے ایک اسٹرینتھ حاصل کر لیا. انہوں نے نہ صرف میٹیریل اسٹرینتھ حاصل کر لیا بلکہ انہوں نے ایک اسپریچول اسٹرینتھ بھی اس سے حاصل کر لیا کہ اگر طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ آپ جب آپ گروپس جو ہیں ان کو پراکسیز کے طور پر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ صرف دوسرے کے خلاف ایکشن لیتے ہیں بلکہ وہ آپ کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں. یہ گروپس کا ایک ماڈس آپرینڈی ہوتا ہے. وہی ہو رہا ہے. طالبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. القاعدہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے. آئیسس جو ہے وہ بہت ہی اسٹرینتھ اس نے حاصل کر لیا ہے کیونکہ ان کو ایک جو ہے کہ اسپیس ان کو مل گئی ہے. اب نہ تو این ڈی ایس ہے وہاں پر، نہ وہاں پر افغان آرمی ہے، نہ وہاں پر یو ایس آرمی جو ہے وہ پریزنٹ ہے. تو ان کو کمپلیٹ اسپیس جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے. وہ مذاکرات کو بھی ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب افغان طالبان مذاکرات کرتے تھے یو ایس آفیشلز کے ساتھ تو میں ان کے جو رویہ ہوتا تھا اس کو میں آبزرو کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کے فیسز پر ایک عجیب طرح کی وہ جو سمرک ہوتی ہے نا وہ اس پہ ہوتی تھی، ایک عجیب طرح کی اسمائل ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور وہ مجھے پھر پرائیویٹلی بتا دیتے تھے، جو طالبان کمانڈرز تھے وہ مجھے مطلب پرائیویٹلی بتا دیتے تھے کہ یہ لوگ یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اس طرح سے، یہ امریکن کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور وہی ہوا ایگزیکٹلی. یہی پاکستانی طالبان بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ جب آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ، ان کا تو نہ دماغ ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ جذبہ ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ویپنس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ آج آئے ہوئے ہیں، کل جو ہے چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. تو مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ بہت اسٹرینتھ انہوں نے حاصل کر لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حملے ہوئے ہیں، 200-300 کے قریب حملے ہوئے ہیں ایک سال میں. اور وہی جو ہے وہ پرانی سچویشن ہو گئی. یہ مووی ہم نے کئی مرتبہ دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سوات سے شروع ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ ملا فضل اللہ اور پھر حکیم اللہ اور بیت اللہ اور یہ سارے جو ہیں یہ اس طرح کے جو نام ہیں یہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ 144 بچوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں آرمی پبلک ہاؤس میں، اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو پھر سیف ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر ایک سیف راستہ دیا جاتا ہے اور اس کو ملک سے باہر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں.
اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک طالبان جو اسپوکس پرسن ہے اس کو جو ہے آپ ملک سے باہر جانے دیں. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, پورا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اس کے لیے ہونے چاہیے. دوسری طرف طالبان جب حملے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. اب جب وہ ایک بم سے وہ 5-6 پولیس والوں کو مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ جو ہے وہ بم بلاسٹ وہ کرتے ہیں, تو یہ بم بنانا پاکستان میں خاص کر یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو بہت ساری انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب بہت سارے پرزوں کی اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ چیزوں کو انریچ کرتے ہیں, اس سے آپ پھر بام جو ہے وہ بناتے ہیں, پھر اس کے آپ لوگوں کو پھر آپ مطلب دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں پہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سارے جو ہے یہ اب ری گروپ ہو رہے ہیں اور اسپرچول جو ہے وہ اسٹرینتھ ایک دوسرے کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی اور خاص کر 2014 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈپلومیٹ کے لیے, اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ یونٹی آف پرپز آف طالبان. میں نے کہا کہ دونوں طرف جو ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف جو طالبان ہیں, چاہے پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں, ان کا مقصد ایک ہی ہے, اور وہ ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کو قائم کرنا, ایک اسلامی امارت کو قائم کرنا. اس وقت لوگوں نے مطلب اس کو سیریس نہیں لیا تھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اپنے مقاصد ہیں اور جو افغان طالبان ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں. میں نے کہا نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور وہی ہوا. ابھی جو ہے جو ایجنسیز کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ لاسٹ ایئر ایڈمٹ کیا تھا کہ پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہی ہیں. ابھی جو ہے وہ ایڈمٹ کیا لوگوں نے کہ جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے مذاکرات کو جو ہے وہ یوز کیا کہ وہ ریگروپ کر لے, انہوں نے اس آرٹ کو پرفیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, وہی کھیل وہ کھیل رہے ہیں, اور جو ہے وہ اس سے مزید پاورفل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ کچھ اور اینگلز بھی, یہی جو کرائسس سچویشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو 2 خبریں ہیں. اس میں یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی ایک ریزولوشن اسٹیبلشنگ ہیومینیٹیرین ایگزیمپشنز جو ہے اکراس آل یونائٹڈ نیشنز سینکشنز ریجیمز, اس کے اوپر جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس پہ ابسٹین کیا, کیونکہ اس کا یہ موقف تھا, یہ سٹینس تھا کہ جو دہشت گردی جن کنٹری سے ہوتی ہے, جن رجیم سے, ان کو جو ہے ان کے آپ آسانی نہیں دے سکتے یا ان کے ساتھ آپ سافٹ ہینڈ نہیں رکھ سکتے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف ہی ان کا اشارہ ہوتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس کی طرف سے ایک اور بات سامنے آئی, اور وہ یہ ہوئی کہ کرٹ کیمبل جو ہے انہوں نے ایک ایشیا کوآرڈینیٹر ہیں, تو انہوں نے ایک فورم پر یہ کہا کہ جو انڈیا ہے وہ صرف امریکہ کا الائی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اگلی بڑی طاقت ہے, سپر پاور جو بننے جا رہا ہے. ظاہر ہے یعنی یہ بات تو سچ ہے جو کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ جو 2 خبریں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ انڈیا یو ایس ریلیشنز کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان ریلیشنز اور یو ایس پاکستان ریلیشنز. وہ یہ ہے کہ انڈیا اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت پرانے ہیں, بہت اسٹرانگ ہیں, اور بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی چائنا کا ایک فیکٹر موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ وہ مزید کوآپریٹ کر رہا ہے. لیکن انڈیا کا اپنا ایک سٹینس ہے, وہ سیکنڈ موسٹ پاپولس کنٹری ہے. پھر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. یو ایس اور انڈیا کے جو یونیورسٹی ریلیشن شپس ہیں وہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ہیں, لیکن ان کے درمیان جتنی کلوز کوآپریشن ہے وہ کسی دوسرے ممالک کے درمیان نہیں ہے, وہ یورپ اور امریکہ کے درمیان میں بھی نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی شیئرنگ اور جو ایجوکیشنل شیئرنگ یو ایس یونیورسٹیز اور انڈین یونیورسٹی کے بیچ میں ہے وہ کہیں اور پہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میری ٹائم کتنا وہ کوآپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آپ ایجوکیشن میں دیکھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھیں, ٹھیک ہے, مطلب ویپنز میں بھی وہ کرتے ہیں, لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں پھر دیکھیں کہ آپ کتنا وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. جب میں یہاں سے کال کرتا ہوں کسٹمر سروس کو, تو میری کال جو ہے وہ امریکہ سے ریٹرن نہیں ہوتی ہے, بلکہ میری کال ڈائریکٹلی وہ انڈیا جاتی ہے. وہاں سے جو ہے وہ کوئی مجھے بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے مائکروسافٹ ونڈوز کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کوآپریشن ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فورتھ اور ففتھ میرے خیال میں اکنامک پاور ہے.
دنیا میں, اور انہوں نے اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ سیٹ کی ہوئی ہیں, ان کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت سیٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آبادی کو ذرا دیکھ لیں. پاکستان جو ہے وہ 230 ملین ہے, یعنی 23 کروڑ ہے, اور انڈیا جو ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ بلین جو ہے اس کی آبادی ہے. تو اگر پاکستان میں ایک غریب بندہ ہے اور انڈیا میں 7 غریب بندے ہیں تو پھر بھی ایک جیسے ہو گئے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے مطلب پرابلمس ہیں, وہ پرابلم کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں. وہ آپ امریکہ میں آ کے دیکھ لیں, یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنے ہوم لیس پیپل ہیں یہاں پر امریکہ میں. تو یہ ساری چیزیں تو ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں. تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بس انڈیا جو ہے وہ بہت غریب ملک ہے اور وہاں پہ کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ سیٹ کی ہوئے ہیں, وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہ صرف ایک ریجنل لیڈر ہے انڈیا, بلکہ وہ ایک گلوبل لیڈر ہے. اب ذرا یہ دیکھیں کہ موڈی جو ہے وہ جاتے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں اس کے ریسیپشن کو ذرا دیکھ لیں کہ کس طرح اس کی ریسیپشن ہوتی ہے. اور پھر آپ ذرا کمپیئر اس کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ ڈنرز اس کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ ذرا کمپیئر کر لیں کہ جب پاکستانی لیڈرز یہاں پر آتے ہیں تو ان کی کس طرح سے وہ ایک مطلب ریسیپشن ہوتے ہیں یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں. آپ یہ ذرا دیکھیں کہ آئزن ہاور سے شروع ہو کے ابھی تک جو ہے بائیڈن تک ہر ایک جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا جاتے ہیں. ہر ایک پریزیڈنٹ انڈیا جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک میں نے کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں دیکھا ہے جو کہ انڈیا نہ گیا ہو. کتنے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ جو ہیں وہ کمپیریزن اس کا کوئی نہیں ہے. وہ جو دونوں کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت اسٹرانگ ہوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی پاکستان کو جہاد جو ہے یہ اپنا مقام ظاہر خود بنانا ہے. ایبسلیوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آپ نے جو یو این کی بات کی ہے تو ظاہر ہے انڈیا کی ایک بات جو ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی کہ انڈیا بہت عرصے تک نان الائنڈ موومنٹ جس کو نیم کہتے تھے, تو نیم کا جو ہے وہ ایک لیڈر تھا. ٹھیک ہے, انڈیا, اور انڈیا میں اب بھی وہ سینٹیمنٹ موجود ہے. وہ آپ نے ابھی یوکرین کی لڑائی میں بھی دیکھا کہ جب بھی یو ایس جو ہے وہ کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں یو این میں تو انڈیا کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جی اس سے امریکہ جو ہے وہ خفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سعودی عرب خفا ہو جائے گا تو اس لیے میں ملیشیا نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ سٹینس ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ ڈیسیجن لیتے ہیں, چاہے وہ یو این میں ہو چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو کوادریلیٹرل ایگریمنٹ ہے بٹوین یو ایس, انڈیا, آسٹریلیا اینڈ جاپان. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے ان چاروں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی چاروں جو ہے وہ آسٹریلیا جائیں گے اور وہاں پہ وہ کواد جو ہے وہ اس کی میٹنگ ہوگی, ٹاپ لیول میٹنگ وہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان کے جو ہے وہ ذرا ریجنل ریلیشن شپس کا ذرا دیکھ لیں. یعنی اس کے علاوہ انڈین اوشن کے علاوہ باقی جو ہے ہر ایک جو ہمسایہ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کی بھی پرابلمس ہے, انڈیا کے نیپال کے ساتھ پرابلمس ہے, بھوٹان کے ساتھ, سب کے ساتھ. لیکن آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان کے جو تجارت ہے وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. ہر ایک کے ساتھ ان کی تجارت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے. سر جب یہ سارا سیناریو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم یہ جو بات کریں افغانستان کی یہ بدلتی ہوئی صورتحال کی, اور اس کے پر پھر اب ایک واضح سٹینس آ جاتا ہے امریکہ کا, تو کیا اس سچویشن میں آپ کہیں ایسا تو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ دھمکیاں تو پہلے بھی آتی رہی, جب یہ حکومت آئی تھی طالبان کی نئی حکومت, اس کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیسے واپس یہ کیا وہ کیا تو ہم حملہ کریں گے. کیا آپ کو ایسا تو نہیں نظر آ رہا کہ ایسی صورتحال میں اگر امریکہ کی طرف سے وہاں پر کچھ ہوگا تو ان کی طرف سے بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ کوئی 9/11 یا اس طرح کا کوئی اور قدم نہ اٹھا لے؟ گراؤنڈ انویژن ہے وہ شاید اس کی ضرورت یا اس کی نوبت جو ہے وہ نہ آ جائے کہ جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں امریکہ کے وہ واپس یہاں پر آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو مقصد ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اوور دا ہورائزن جو کیپیبلٹی ہے ڈرون سٹرائک سے وہ آسانی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اور پھر پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے وہ جو ہے وہ مزید
وہ कैपेबिलिटीज हासिल कर सकें, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं उनके साथ भी वो कोऑपरेट करके, पहले भी मतलब आप यूएस के बेसिस जो है वो सेंट्रल एशिया में थे, यानी पाकिस्तान के साथ ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस थी, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े बेसिस थे उसमें सेंट्रल एशिया में। तो उससे ये है कि यूएस उस तरह का जो अपना जो टारगेट है वो हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो एक इस वक्त मेरे ख्याल में खासकर डीसी में इस वक्त एक एटमॉस्फेयर ये है कि मतलब जो बड़े लेवल के जो इंटरवेंशंस हैं उनको इस वक्त ना लिया जाए, और खासकर इस वक्त जो है वो डिवाइडेड गवर्नमेंट है वाशिंगटन डीसी में। इस वक्त जो है वो कांग्रेस में जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है वो रिपब्लिकन्स के हाथ में आ गया है, बहुत स्लिम मेजॉरिटी है लेकिन फिर भी रिपब्लिकन्स के हाथ में आ गया है। अमेरिका में डिवाइडेड गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक हिस्सा है हुकूमत का, बाकी जो दो हिस्से हैं वो जुडिशरी है और कांग्रेस है, और उनके अपने इख्तियारात होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं। जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है वो थर्ड इन लाइन है टू प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट होता है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, और थर्ड इन लाइन जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं, जो कि इस वक्त वो चेंज हो रहे हैं। स्पीकरशिप जो है वो डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स की तरफ आ रही है। तो रिपब्लिकन्स इस वक्त जो है वो कमिटीज को कंट्रोल करेंगे। अमेरिका में कमिटीज जो हैं वो कांग्रेस कमिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, खासकर फॉरेन रिलेशंस कमिटीज और डिफेंस कमिटीज जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस तरह मतलब पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसकी तरह नहीं होती है, जिसके चेयरमैन तो मोहसिन दावड़ है कि वो खुद किसी दूसरे मुल्क जो है वो नहीं जा सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो बहुत रिस्पांसिबल लोग होते हैं जो कि, और बहुत पावरफुल लोग होते हैं, उनके हाथ में पावर होते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में एक जो लार्ज स्केल इन्वेजन या इस तरह की कोई बात नहीं होगी, बस ये है कि मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, और उसके और जो है वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए वो इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक, डॉक्टर आसिम यूसुफ सईद, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे दोबारा भी बात हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी।